نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شہنشین پر جلوہ افروز اساتین علم و فضل اور میرے ہم سفر ساتھیوں، کیا عورت سب کچھ کر سکتی ہے؟ یہ ایک قدیم مگر لطیف اور فکر انگیز سوال ہے. مغرب کا عملی فلسفہ کہتا ہے عورت سب کچھ کر سکتی ہے، اور ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ یہ دعویٰ مرد کے حق میں بھی درست نہیں. مرد سب کچھ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے شیر خوار بچے تک کو نہیں پال سکتا. یاد رکھیے، مرد و زن کے بارے میں نظریہ مساوات فکری و عملی دونوں محاذوں پر دیوالیے پن کا شکار ہے. اصل یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان دونوں صنفوں کو مساوات کے خود ساختہ ڈھانچے میں رکھ کر دیکھا، انہوں نے بھاری غلطی کی ہے. مرد و عورت دونوں کی جسمانی ساخت میں قدرتی اختلاف، دونوں کے فطری وظائف میں بنیادی فرق، دونوں کے ظاہری و باطنی وضع میں تضاد، دونوں کی جسمانی و نفسیاتی صلاحیت و قابلیت، ان تمام باتوں پر گہری نگاہ ڈالی جائے، عقل کے ناخن لیے جائے، پھر ان دونوں کے کارناموں کا جائزہ لیا جائے تو یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ عظیم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں. میرے دوستو، آپ نے کہاوت سنی ہوگی، بندر کیا جانے ادرک کا سواد. ان اوپن مائنڈ نام نہاد روشن ضمیروں کی عجب الٹی منطق ہے کہ کھجور اور ناریل کے درخت میں یکسانیت دیکھ کر یہ فرض کر لیا کہ دونوں میں مساوات ہے، اور ان عقل کے اندھوں نے دنیا والوں کو الٹی پٹی پڑھائی کہ اگر ناریل کے درخت کو کھجور کے درخت کی قطاروں میں کھڑا کر دیا جائے تو ناریل کا درخت اپنے فطری پھل کے ساتھ ساتھ کھجور بھی پیدا کرنا شروع کر دے گا. آخر اس میں کیا کمی ہے کہ کھجور پیدا نہیں کر سکتا؟ ضرور پیدا کر سکتا ہے. دوستو، بے وقوفوں کے گاؤں بسا نہیں کرتے، وہ ہمارے ہی بیچ ہوا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے بناوٹی روشن ضمیروں نے اپنی ہوس کی بھوک مٹانے کے لیے لومڑی سے عیاری مستعار لی، خنزیر سے خست و دناعت سیکھی، اونٹوں سے کنا پروری کا فن حاصل کیا، اور ان سب عناصر سے اپنی سازشی منصوبے کا خمیرہ تیار کیا، اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے عورتوں کو گھر کی رانی سے پبلک پراپرٹی بنا دیا کہ عورتیں سب کچھ کر سکتی ہے، اور ایک عجیب شوشہ چھوڑا، یور باڈی یور چوائس، تیرا جسم تیری مرضی. وہ دوشیزہ جس کی پیر کی آہٹ سن کر چاند بھی شرما جاتا تھا، ستارے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، وہ حوا کی بیٹی جسے سورج کی تپش بھی چھونے سے ڈرتی تھی، آج اس حوا کی بیٹی کا کیا حال بنا دیا. وائف سویپنگ کے نام پر ان دیوسوں نے عورت کی مقدس ہستی کو انجوائے کی چیز بنا دیا. آپ بھی سنو گے تو آنکھوں میں خون اتر آئے گا. وائف سویپنگ کا مطلب ہے تیری بیوی میرے ساتھ، میری بیوی تیرے ساتھ، اور اسے اوپن مائنڈ لوگوں کا کام قرار دیا گیا. اور ان بدبختوں کو اس میں کوئی بیڈ ایفیکٹ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ ان دیوسوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے کپل کی بانڈنگ بڑھتی ہے، رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے. معاذ اللہ. سب سے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ یہ وائف سویپنگ مسلم معاشرے میں بھی پنجے گاڑ چکا ہے. ان اوپن مائنڈ دیوسوں نے مائنڈ کو اوپن کرنے کے ساتھ ساتھ عورت کے جسم کو بھی اوپن کر دیا. عورت کو تاش کے پتوں کی طرح ٹیبل پر بکھیر دیا، شطرنج کے مہرے کی طرح اس کا حال کر دیا، جسے ضرورت ختم ہوتے ہی گرا دیا جاتا ہے. آم کی گٹھلی کی طرح کر دیا، جسے چوس کر پھینک دیا جاتا ہے. گنے کے پورے کی طرح کر دیا، جسے چبا کر چوس کر تھوک دیا جاتا ہے. سگریٹ کی طرح کر دیا، جس کا کس کھینچ کر دھوئیں کی طرح اڑا دیا جاتا ہے. گویا یہ عورت نہیں پبلک پراپرٹی ہے، عورت نہیں ایک شارع عام ہے، علماء سے معذرت کے ساتھ عورت نہیں ایک عوامی شاہکار ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے
ٹھہر چشم تماشا دیکھ اس حوا کی بیٹی کو کہ اس کے حال پر بے درد راہی مسکراتے ہیں، لرزتے آنسوؤں کا سرمئی آنکھوں میں پانی ہے، گھنی پلکوں میں ناگفتہ فسانے تل ملاتے ہیں، تراشا ہے اسے بھی سانے قدرت کے ہاتھوں نے، اسے بھی دو دلوں کی باہمی الفت نے ڈھالا ہے، کوئی تو اس چراغ رہ گزر کا بھی خدا ہوگا، اسے بھی غالباً ماں باپ کی شفقت نے پالا ہے، خدا کے نام پر بازار میں کوڑی نہیں ملتی، ہوس کی چاشنی میں دل کا کاروبار چلتا ہے، گلابی ہونٹ ایک جن سے گرا مایا ہے منڈی میں، انہی اجسام سے یہ حسن کا بازار چلتا ہے۔ ہائے میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس تقریر کو نہ کرتا، اس معاشرے کی در و دیوار کو ہلا ڈالتا جس نے حوا کی بیٹی کو ننگا کر دیا، میرے پاس تلوار ہوتی تو ان دیوسوں کی کھوپڑیوں کی فصل کاٹ دیتا جو پک چکی ہے، لیکن میرے پاس صرف زبان ہے اور میں نے اس عورت کے زخم آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جس کا روپ عیاش انسانوں کے کہو کی دسترس میں ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کے اوراق کو الٹ پلٹ کیجئے، اسلام نے کیسے عورتوں کو فطری مساویانہ حقوق دیے ہیں، آزادی رائے کا حق دے کر ذہن کے بند دریچوں کو کھولا۔ اس دیواجی زندگی میں اگر مرد کو طلاق کا حق دیا تو عورت کو خلا، تفریق اور فسخ کے نکاح کے حق سے نوازا۔ جنگی اور سیاسی بارے گرا ان کے ناتواں کندھے پہ نہیں ڈالے، پھر بھی اختیارات انہیں حاصل رہے، ان کی دینی غیرت و حمیت اور مصلحت بینی نے جب چاہا ان اختیارات سے فائدہ اٹھایا اور تاریخ کے اوراق پہ تابندہ نقوش چھوڑے۔ خواتین اسلام کی پرواز دیکھیے، یاد کیجئے عمارہ کو کیسے مسلمہ کذاب کا پیچھا کیا، ان کا سجدہ شکر یمامہ کی زمین میں نقوش تابہ بن گیا۔ دیکھیے حضرت خدیجہ کی بے مثال عقل و دانائی، ایثار اور قربانی کو، یاد کیجئے ام سلیم اور اماں عائشہ کا میدان احد میں سقائی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہوئے، ام عطیہ کا سات جنگوں میں نرسنگ کا فرض انجام دینے کا منظر ملاحظہ کیجئے، حضرت اسماء بنت یزید پر قربان جائیے کہ خیمے کی ایک لکڑی سے 9 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، حضرت اسماء پر قربان جائیے، عبداللہ بن زبیر کی لاش 3 دنوں سے سولی پہ لٹکی ہے، لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے ابھی اس شہ سوار کے لیے اپنی سواری سے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہی قصے ہیں کیا کیا سناؤں، کسے یاد رکھوں کسے بھول جاؤں، کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں۔ اے عقل پرستو، عورت کیا کر سکتی ہے کیا یہ تم طے کرو گے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ بات تو خالق کے کائنات نے عورت کی تخلیق کے وقت ہی طے کر دی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں، فرش شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتے خاک اس کی کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکنوں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران